الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہم نے عرض کیا کہ حوزہ علمیہ کا نظام اتنی عمدگی سے قائم کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ جعلی مجتہد بنائے جائیں، جعلی مجتہد بنائے جائیں یا وہ ہمارے درمیان نفوذ کرے، لیکن اس کی ٹیکنیک ایسی ہے کہ دشمن گیج ہو کر کے رہ گیا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیعوں کا نظام کیا نظام ہے۔ اور شیعت کی بقا کا راز حوزہ علمیہ کے اس نظام میں بھی ہے کہ جعلی شخص اوپر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کوئی جعلی مجتہد بنانے کی جب استعماری طاقتوں نے کوشش کی اور باقاعدہ آغا خمینی کی شکل کا ایک آدمی بنایا انہوں نے، اسی طرح کچھ مراجع کی کاپی بنائی انہوں نے، اور بنانے کے بعد ان کو معاشرے میں لانے کی کوشش کی، لیکن دیکھا کہ وہ فیل ہو جاتے، اس لیے کہ حوزہ علمیہ ہر ایک دن ریسرچ پیش کرنا پڑتا، پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہر روز۔ تو یہ عام آدمی تقریر رٹ کے آئے گا تو کتنا جو ہے رٹ کے آئے گا، چنانچہ خالی تقریر رٹ کے اور پی ایچ ڈی رٹ کے بھی آ جائے تو روز کا روز رٹ بھی لے، لیکن نیچے والے جو مجتہد بننے والے یا اس میں بہت سے مجتہد بھی ہوتے ہیں ان کا جواب کیسے دے گا؟ اس لیے بالآخرہ اگر جعلی آدمی تو فوراً پکڑا جائے گا ایک دم، اور ظاہر ہو جائے گا کہ یہ صحیح مجتہد نہیں ہے، اسے علمی لحاظ سے وہاں پکڑا جاتا ہے۔ کردار کی بات تو اور ہے، لیکن جتنی بھی ایکٹنگ کرے وہ جعلی آدمی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک تو روز کی اشتہاد کی جو ہے روز کی پی ایچ ڈی کی تحقیق اور ریسرچ نہیں پیش کر سکتا ہے، دوسرا ہے کہ جو نیچے بیٹھے ہوئے مجتہدین ہیں اس کا جواب کیا دے گا؟ کوئی بھی اعتراض کرے گا اس کا جواب کیا دے گا؟ اس نے تو خالی رٹی ہوئی تقریر جو ہے رٹی ہوئی ہے، اس کا جواب کیا دے گا؟ جواب دے ہی نہیں سکتا ہے نسل، جب تک کہ وہ پورے علمی جو ہے کاوشیں نہیں ہو تب تک وہ جواب دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حوزہ علمیہ کے اس نظام کی وجہ سے کوئی جعلی آدمی زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا ہے، فوراً پکڑا جائے گا، ایک دم فوراً معلوم ہو جائے گا یہ جعلی آدمی ہے۔ السلام علیکم۔ تو انہوں نے جعلی آدمی بنانے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہو گئے۔ پھر حوزہ علمیہ کے اس سسٹم سے بھی وہ بڑے حیران ہیں کہ یہ ایک دو آدمی کر کے جو ہے مباحثہ کیا کرتے ہیں، بحث کیا کرتے ہیں، تو ان کا نظام تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس کی وجہ سے بھی بڑے پریشان ہیں۔ ان کا نظام ہے تو کیا ہے؟ اس جعلی طریقے سے بنانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ مجتہدین کو خریدا جائے یا مجتہدین کو آپس میں لڑایا جائے۔ مجتہدین کو خریدنے کے لیے پہلے کوشش کی تو برطانیہ کا سفیر اس وقت نجف اشرف میں ابو الحسن اصفہانی کے پاس گیا۔ اس زمانے میں آقا ابو الحسن اصفہانی مرجع وقت تھے اور یہ کہہ کر گیا، اس وقت برطانیہ جو ہے سب سے بڑی سپر طاقت تھی، اس کے مقابلے میں کوئی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے فخریہ انداز میں کہ ہمارے یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آدھی دنیا سے زیادہ قبضہ کر چکے تھے وہ، لیکن کہا کرتے کہ ہمارے یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت امریکہ اور روس بھی کچھ نہیں تھا، وہ برطانیہ تھا جو کچھ تھا، اس لیے سوال برطانیہ جو ہے اس کا سفیر جو سب سے بڑی سپر طاقت ہے اس زمانے میں، اس کا سفیر ابو الحسن اصفہانی کو خریدنے کے لیے گیا۔ اب خریدنا تو ہم لفظ استعمال کرتے، وہ لوگ کوئی خریدنے کا لفظ تھوڑی استعمال کرتے، وہ تو بڑے سیاسی طریقے سے آتے ہیں اور آدمی کو کسی طریقے سے اپنی طرف مائل کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ
ابو الحسن اصفہانی جو اس زمانے کے مرجع تھے اس وقت اس کے پاس گئے. آغا ابو الحسن اصفہانی بھی سمجھ گئے تھے، وہ تو پہلے سے سمجھتے ہیں، مراجع کرام کی نظریں بہت دور رس ہوا کرتی ہیں. سمجھ گئے کہ یہ آ رہا ہے تو کسی مقصد کے لیے آ رہا ہوگا، اپنا روب بٹھانے کے لیے آ رہا ہوگا، اپنے جو پیسے کی لالچ دے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا. سیاسی لوگ ہوا کرتے، خاص طور پر سفیر حضرات جو ہے ایسے عام لوگوں کو سفیر نہیں بنایا جاتا، جو بولنے میں بڑا تیز ہوتا ہے اور جو بڑا ہوشیاری سے آدمی کو گھما کے پھنسا دیا کرتا ہے اور بہت ہنرمند ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پیش کرنے میں، ان لوگوں کا سفیر بنایا جاتا ہے. عام لوگوں کو سفیر نہیں بنایا جاتا، بہت ہوشیار لوگ. اب برطانیہ کا سفیر وہ بھی، اور وہ بھی جا رہا ہے مراجع کرام کے پاس، اور ابو الحسن اصفہانی کے پاس آیا. آنے کے بعد دیکھیں کس ٹیکنیک سے بات کرتا. کہتے کہ ہمارے جو ہے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو ترقی دینا چاہیے، کیونکہ وہ روحانیت پر کام کیا کرتے ہیں اور معاشرے میں اچھائیاں پھیلانے کا کام کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ روحانیت پر کام کریں ان کو فنڈز دیے جائیں تاکہ اچھائیوں کا پرچار دنیا میں ہو. دیکھیں کس الفاظ سے آ رہا ہے، وہ خود عیسائی ہے، آ رہا ہے کس عنوان سے؟ روحانیت کے عنوان سے. یہ ہوتا سیاسی طریقہ ہے نا، ہوشیاری سے مکاری کا طریقہ ہے. خریدنے کے لیے وہ نہیں کہ میں آپ کو خریدنے کے لیے آ رہا ہوں، تو کون خریدنے کے لیے؟ خریدنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، خریدنے کے طریقہ ان کا مختلف ہوا کرتا. چنانچہ وہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ روحانیت کو ترقی دینے کے لیے ہمارے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی روحانی تنظیمیں ہیں، روحانی ادارے ہیں، روحانی مدرسے ہیں، سب کو ترقی دینے کے لیے ہمارے بادشاہ کی طرف سے فنڈز کا اعلان کیا گیا ہے. اس لیے ہم مثلا اس زمانے کے اندر $10 کروڑ آپ کو دینا چاہتے ہیں مثلا، تاکہ آپ اپنے مدرسے کے اندر جو ہے ترقی دیں مثلا. آیا ابو الحسن اصفہانی نے دیکھا پلٹ کے کیسے جواب دیا. کہا کہ اس وقت تو آپ جرمنی کے ساتھ جنگ میں ہیں، ہٹلر کے ساتھ کا مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت، اور جنگ کے اندر جو بھی ملک جنگ میں ہوتا ہے اس کو فنڈز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو تو اس وقت سب سے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے، اب ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ الٹا پلٹ کر کے جو اس کو سوال کر لیا، اب ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ کہ نہیں، ہمارے بادشاہ چاہتے ہیں کہ روحانیت کی ترقی ہو، اس کی بنیاد پر جو ہے آپ لوگوں کو یہ فنڈ دیے جائیں تاکہ آپ حوزہ علمیہ میں طالب علموں پر خرچ کریں، اور طالب علم جو ہے راحت کے ساتھ رہیں گے تو اچھی طرح پڑھ کر کے جو ہے وہ روحانیت کا کام کریں گے. کہا کہ جو ہے آپ فنڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اصل میں تو جنگ کے اندر ہم سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت، اور آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے اندر کتنی ضرورت ہوا کرتی. اس وقت تو چاہتا آدمی مختلف ممالک سے اپنے پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف جگہوں سے اپنے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو جنگ کے مورد میں استعمال ہو. جنگ کا خرچہ کتنا زیادہ ہوا کرتا ہے. اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے، بلکہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بتائیں کہ ہم آپ کو جو ہے فنڈ دینے کو تیار ہیں. یعنی آغا ابو الحسن اصفہانی نے خود نے آفر کر دیا نا باقاعدہ. اور اس دن اتفاق سے نہیں بلکہ سمجھ کر کے ابو الحسن اصفہانی جو عصا لے کر کے جاتے ہیں نا لکڑی کا، وہ اس دن سونے کا عصا لے کر کے گئے. یعنی دکھائے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. سونے کا عصا لے کر گئے، جان بوجھ کر کے، یعنی تیاری کر کے گئے باقاعدہ. اور اس نے دیکھا کہ یہ عصا بھی سونے کا رکھا ہوا ہے اور فنڈ کی جو ہے ڈیمانڈ کر، اور فنڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور یہ فنڈ جو ہے مراجع کرام کے لیے، وہ پتہ ہے ان کو کہ مراجع کرام جو ہے فنڈ کا اگر تقاضا کرے تو کس طرح فنڈ جمع ہو جایا کرتے. اس لیے کہ خمینی نے بھی جو ہے شاہ ایران کے مقابل میں کہا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ چاہتے ہو کہ مجھے فنڈ دو، میں کہتا ہوں تم جو ہے اپنی شہنشاہیت چھوڑ دو، تمہیں جتنے فنڈ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں. میں اعلان کروں گا ابھی فوراً فنڈ جمع ہو جائیں گے. شہنشاہ ایران سے بھی جو ہے خمینی نے کہا تھا. تو ان کو پتا ہے کہ جو ہے ان کے لحاظ سے فنڈ جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور ان کے پیچھے طاقت موجود ہے. چنانچہ آغا ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ آپ جتنے کا چیک ہمیں دے رہے ہیں
ہم اس سے ڈبل فنڈ آپ کو دینے کو تیار ہیں، اور آپ کو جو ہے اس وقت جنگ میں مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ جب باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو مراجے کو خریدنے گیا تو انہوں نے مجھے خرید لیا ہے۔ یہ تو عجیب ہو گیا ہے۔ تو اسی صورتحال ہوا کرتی ہے، بہت دور رس نگاہیں ہوتی ہیں، بہت سمجھ کے کام کیا کرتے۔ ایک تو عدالت اور علم کے لحاظ سے ایک عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، پھر بہت دور رس نتائج کو دیکھا کرتے ہیں، بہت دور تک ان کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے وہ تمباکو والا واقعہ آپ نے سنا کہ آغا شیرازی نے فتویٰ تمباکو کے حرام ہونے کا، تو ساری مملکت اطراف کی برطانیہ کی سیاست کو سمجھ نہیں سکے، اور ان کے جو ہے ہندوستان، اس میں کیا ہے، ایک جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کھولی گئی، اس کے بعد جو پورے ہندوستان پر انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا۔ ایران میں بھی یہی پالیسی کہ تمباکو کو جو ہے برطانیہ سے منگایا جائے، اس کے بعد جو ہے پورے ایران پر قبضہ کر لینا، مقصد یہی تھا۔ آئے شیرازی سمجھ گئے، صاحب تمباکو سمجھ گئے کہ نہیں، یہ ایران پر قبضہ کرنے کی ایک سازش ہے، انہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا، وہ پورا مشن ہی برطانیہ والوں کا ختم ہو گیا ایک دم۔ تو یہ بہت دور رس نگاہیں رکھتے ہیں، بہت دور رس دیکھا کرتے ہیں، چنانچہ وہ سب ختم ہو گیا۔ اب جب اس طریقے کا معاملہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مراجے کو تو خریدا نہیں جا سکتا، بھائی ان کے پاس تو ہم سے زیادہ پیسے ہوا کرتے ہیں، وہ تو حکومتوں کو چلایا کرتے ہیں، اس لیے مراجے کو خریدنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنے لحاظ سے عادل بھی ہوا کرتے، پڑھے لکھے بھی اور سمجھدار بھی ہیں، اس لیے ان کو خریدنا ممکن نہیں، مراجے کو خریدنا ممکن نہیں۔ باقی کسی مولوی کو خرید سکتے ہیں لیکن مراجے کو نہیں خریدا جا سکتا، ان کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے پاس افرادی طاقت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، کسی طرح ان کو کوئی کون سی پوسٹ کی لالچ دیں، سب سے بڑی پوسٹ سے زیادہ تو ان کی طاقت ہے نا، امریکہ کے صدر سے زیادہ تو کوئی بڑی پوسٹ نہیں ہوگی، ان سے زیادہ طاقت ان کی ہے نا، وہ جو چاہے ایک حکم کرتے ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے جو کوئی پوسٹ کی لالچ بھی نہیں دے سکتے، کوئی پیسے کی بھی لالچ نہیں، کوئی شہرت کی بھی لالچ نہیں، کس چیز کی لالچ دی جائے؟ بالآخر آخرہ مہاراجے کو کسی لالچ کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ ان کو ہم کامیابی سے خرید سکیں، کسی بھی چال میں بھی نہیں آتے، وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مہاراجے کو خریدنا تو ممکن نہیں، پھر مہاراجے کو لڑانے کی کوشش کی، خوئی آغا خمینی کے درمیان ہو جائے، آغا سیستانی آغا خامنائی کے درمیان ہو جائے، آغا محسن حکیم طباطبائی اور آغا حائری میں ہو جائے، آغا بروجردی اور جو ہے دوسرے مرجے کے اندر درمیان ہو جائے، لیکن دیکھا کہ نہیں، مہاراجے ایک دوسرے کے بڑا احترام کیا کرتے ہیں، بہت عزت سے جو ان کا وقار رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن نہیں کہ مہاراجے کو آپس میں لڑا دے، وہ سمجھدار لوگ بھی ہیں اور جو ہے کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے کہ ان کو لڑایا جائے۔ ابھی ہم عراق کی زیارت کے لیے گئے تھے تو کہیں وہاں عراق میں پڑھا کہ آغا خامنائی نے آغا سیستانی کے لیے کہا کہ جو داعش کے خلاف آغا سیستانی نے فتویٰ دیا تھا، فتویٰ بھی نہیں تھا بلکہ ایک جو درخواست تھی، تو آغا سیستانی کا یہ داعش کے خلاف فتویٰ آیا تو اس میں آغا خامنائی کا قول لکھا ہوا تھا کہ یہ الہام الہی بود، یعنی آغا سیستانی کے ذہن میں الہی الہام ہوا کہ جس کی وجہ سے داعش کے خلاف انہوں نے یہ فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے پورے عراق سے داعش کو نکال دیا گیا۔ یعنی آغا خامنائی نے دیکھا آغا سیستانی کے لیے کیسے الفاظ استعمال۔ دوسری طرف لکھا ہوا تھا آغا سیستانی کا جملہ کہ من ہر روز برائے آغا خامنائی دعا میں کنم، میں ہر روز آغا خامنائی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں مہاراجے کا آپس میں کتنا کمبینیشن ہے، کتنی آپس میں اتفاق و اتحاد و موافقت کی بات ہے کہ ایک دوسرے کا کتنا احترام رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مہاراجے کو لڑانا بھی کوئی آسان کام نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک چال بدلی، ایک چال کے بعد ایک دوسری چال بھی کھیلی، اور وہ یہ کہ مہاراجے کے مقلدین کو آپس میں لڑایا جائے۔ اس چال میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے لوگ، بہت سے علاقے میں عوام بیوقوف بن گئی اور مہاراجے کے تقلید کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو ہے خمینی والے خوئی سے لڑ رہے ہیں، سیستانی والے خامنائی سے لڑ رہے ہیں، یہ جو چال چلی گئی۔
اور اب بھی یہ چال جاری ہے، یعنی ابھی ایسا نہیں کہ ختم نہیں ہوئی، یہ چال اب بھی جاری ہے، کسی طرح شیعت کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اب بھی آپ میرے معاشرے میں دیکھیں گے سیستانی والے آغا خامنہئی کے خلاف بول رہے ہیں، آغا خامنہئی والے آغا سیستانی کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ عوام میں ہوتا ہے اس طرح سے، ان کو بیوقوف بنا کر کے جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے ایک دوسرا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے عوام کو لڑ دے، اور اس سے بھی ایک بھیانک جو ہے چال اب یہ کھیلی جا رہی کہ مرجعیت سے عوام کے رابطے کو توڑ دیا جائے۔ یہ جو ہے کوشش ہو رہی کہ کسی طریقے سے مرجعیت کو اتنا بدنام کیا جائے، اتنا ان کے زاویے سے مختلف طریقے سے مراجع کرام پر اعتراض کیے جائیں کہ جو مراجع کا وقار و عزت و احترام و ان کی قدر و منزلت ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو کم ہوتی جائے بالآخرہ عوام سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے۔ کوشش کی جا رہی مسلسل، کیا طریقے اپنائے نہیں جا رہے ہیں، کس زاویے سے نہیں آ رہے ہیں، یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتے ایسے زاویوں سے جو ہے آ کر کے مراجع پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ جی جو ایک دوسری چال ہے، جو یہ بھیانک چال ہے، ہمارے ایک دوست برطانیہ میں لندن میں رہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے وہ چال برطانیہ میں MR6 جو بھی کہتے ہیں جو برطانیہ سے چلی، اور یہ تنظیم باقاعدہ وہ کامیاب ہو گئی۔ کہتے برطانیہ میں تو شیعوں میں اتنے دھڑے ہو گئے کہ وہ عوام کا مرجعیت سے رابطہ ٹوٹ گیا، بہت چھوٹا گروہ رہ گیا جو مرجعیت کو مانتا ہے، سب کو جو ہے توڑ دیا انہوں نے۔ سازشوں کا سب سے بنیادی گڑھ جو ہے برطانیہ اور لندن ہی ہے، اور وہاں پر یہ کام وہ کر چکے ہیں، آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ آہستہ آہستہ پھیلا رہے ہیں کہ مرجعیت سے عوام کا رابطہ کاٹ دیا، بہت تیزی کے ساتھ بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب اذاخانہ زہرا میں دیکھیں رات کے 2-3 بجے تک ماتم ہوتا رہے گا، اور ماتم کے آخر میں مرجعیت کے خلاف لعن طعن کیا جائے گا، برا بھلا کہا جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی عزاداری کو مرجعیت کے خلاف استعمال کر، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایسے کتنے لوگ ذاکرین آ گئے، جعفر جتوئی ہو گیا، تونسوی ہو گیا، پتہ نہیں کون سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہے خود جو ہے کیا چیزیں بدعتیں لا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو مرجعیت، ان کا آخری نعرہ وہی ہوتا ہے مرجعیت کے خلاف جو نعرے لگوائے جائیں۔ تو اصل ہماری مرکزیت کو توڑنے کے لیے کیا سازشیں نہیں ہو رہی، اس میں یہ بھیانک سازش ہے کہ عوام کا رابطہ مرجعیت سے توڑ دیا جائے۔ اور ایک بری خبر بھی میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، لیکن امام کی روایت ہے وہ، اور وہ خبر یہ ہے کہ آخری زمانے میں مرجعیت سے عوام کی رسی ٹوٹ جائے گی، یہ روایت کا جملہ ہے، سازش ان کی کامیاب ہو جائے گی۔ اور پھر جملہ وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ شیعوں کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوں، ہر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہو، یہ جملہ ہے واقعہ روایت کا، یہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، ہو گیا نہیں، اتنی سازشیں چل رہی ایسا دور آ جائے۔ لیکن اس کے بعد ایک خوشخبری بھی ہے کہ جیسے ہی یہ ہوگا ویسے ہی امام کا ظہور ہو جائے، کیونکہ اب جو ہے ہدایت کرنے کا راستہ ہی ختم ہو گیا نا۔ ایک جو فطری بات ہے کہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ رہنا ضروری ہے، اس لیے مرجعیت کی جب رسی ٹوٹ گئی جو ہدایت کا راستہ تھا، اس کے بعد فوراً امام کا آنا ضروری ہے تاکہ ہدایت کا راستہ جو ہے ختم نہ ہو جائے، فوراً جو امام ظاہر ہو جائیں گے اس وقت، وہ جو ہے آخری دور ایسا آنے والا۔ اس لیے ہم کوشش پوری کرنا ہے، مرجعیت کی مرکزیت کو باقی رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے، کرتے رہنا ہے۔ لیکن جیسی ٹوٹے گی ہمارے بس کی بات نہیں، ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹوٹے گی، پھر بھی اللہ اپنی ہدایت کے دروازے کو بند نہیں کرتا، اس لیے امام کا ظہور اس وقت فوراً ہو جائے۔ لیکن اس کا کوئی الٹا مفہوم نہ لیں، بہت سے لوگ الٹا مفہوم لیتے کہ آپ جو ہے مرجعیت کے رسی کو جلد از جلد توڑو تاکہ امام کا ظہور ہو جائے، یہ جو ہے یہ بھی فلسفہ ہے کیا ہے؟ ایسے بہت سے لوگ الٹا کام کیا کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے دبئی میں ایک مسجد بنائی، نہیں مسجد بنانے کے لیے جو ہے پیسے اکٹھے کیے، اور اکٹھے کرنے کے بعد بڑا عجیب ہے نظریہ پلٹتے انسان کا دیر نہیں لگتی ہے۔ اس نے جو ہے مسجد کے لیے فنڈ جمع کیا اور کہا کہ مجھے کسی کے فنڈ کی ضرورت، میں اکیلے اپنا فنڈ جمع کروں گا اور مسجد عالی شان مسجد بناؤں گا۔ اور جب مسجد بنانے کا ٹائم ہے، ایک دفعہ جو ہے شراب خانہ بنا دیا اسی کا،
ارے آپ تو مسجد بنانا چاہتے ایک دم شراب خانہ بن گئے، یہ کیا ہو گیا؟ کہا جتنا ہم شراب خانہ بنائیں گے تو اس میں جو ہے شراب پینے والے لوگ آئیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ فاسد ہو جائیں گے، اور جب زیادہ لوگ فاسد ہو جائیں تو دنیا جو ہے فساد سے بھر جائے گی، تو امام جلدی ظاہر ہوں گے۔ تو امام کے ظاہر ہونے کے لیے میں اپنی قربانی دینا چاہتا ہوں کہ میں بھلے فاسد جہنم میں جلوں لیکن دوسرے لوگ تو یہ بچ جائیں۔ دیکھیے یہ الٹے نظریات بھی ہو جایا کرتے، اس لیے اس سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جو الٹے راستے پر چلے جائیں، سیدھے راستے پر جو ہے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فاسد عقائد آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، یعنی انسان کا ذہن پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ کہاں سے مسجد بناتے اس نے جو شراب خانہ قائم کر دیا۔ دیکھیے کتنا عجیب و غریب ہو گیا، جو آدمی اتنا مقدس تھا کہ مسجد کے لیے اپنا خالی اکیلے کا فنڈ جمع کر کے مسجد بنا رہا، اس نے جو بناتے پتہ نہیں کس نے اس کے ذہن میں ڈال کہ شراب خانہ بناؤ تاکہ جو ہے فساد پھیلے تو امام جلدی آ جائیں۔ بھائی امام آ جائیں گے تو کیا فائدہ ہے انہیں؟ امام آ کے بھی ہمارے گردن پر تلوار چلے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ امام نہ آئے پھر بھی ہم امام کے مطیع رہے تو فائدہ مند ہیں۔ اس لیے آیت اللہ صافی گل پیگانی کا ایک جملہ تھا جو آج کل کے مراجع میں سے ایک ہے، وہ جب ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے کہا امام کا سپاہی آج بھی سپاہی بن سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جو ہے امام کے ظہور کے بعد سپاہی بنے، آج بھی غیبت کے زمانے میں سپاہی ہے، صرف ایک کام کرے وہ یہ کہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے، یہ امام کا آج بھی سپاہی ہے، واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچے، یہی امام کا سپاہی ہے، چاہے امام کا ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو، اصل سپاہی یہ ہے۔ جس نے اس طرح زندگی گزاری گویا کہ امام کے سپاہی بن کر کے زندگی گزاری۔ اصل بات تو یہ، تو امام ظاہر ہو اس سے بھی کیا فائدہ جب ہمارے گردن پر ہی ان کی تلوار چل جائے، اور امام ظاہر نہ ہو پھر بھی ہم ان کی اطاعت میں زندگی گزارے، پھر بھی ہم ان کے سپاہی بن کرے۔ تو امام کا ظاہر ہونا مہم نہیں ہے، مہم یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہو، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں نجات دلانے والا ہے، اس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جو ہے اس وقت کا دور بڑا خطرناک دور چل رہا ہے، بڑی تیزی سے سازشیں آ رہی ہیں، بہت ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں، اختلافات کے نتیجے میں دشمن ہم پر حاوی ہو جائے۔ اگرچہ کہ مراجع کرام کی کوششوں کے نتیجے میں دشمن کو ابھی تک تو بڑی ناکامی ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو خبریں ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرجعیت نے کتنی ہوشیاری تدبر کے ساتھ ان کی ساری سازشوں اور بدعتوں کو ناکام بنایا ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ رسی ٹوٹ جائے تو دیکھے کہ کتنے بڑے نقصانات ہمارے شیعت کے اوپر، کتنے عظیم نقصانات آ جائیں گے، اور اس کے نتیجے شیعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس تسبیح کے دانے کی طرح بکھر جائیں گی جس کا دھاگا ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس لیے اتحاد کے مرکز کی اہم ترین ذمہ داری کی حفاظت کی جائے، خود بھی اتحاد کی کوشش کی جائے، اور جو اتحاد کے مرکز کی ہے مرجعیت کی سب سے زیادہ حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک کی ہے، اس کو حفاظت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں مرجعیت کی حفاظت کے لیے جو ذمہ داری دی گئی اس کو نبھانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ